بعض اوقات میں یہ کل رات یا پرسوں جو افراد میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے وہیں چولی میں موجود تھے، تو میں نے تبرہ پڑھا وہاں کافی زیادہ، تو بہت سے افراد کہیں گے بھی اتحاد کے منافی نہیں ہے ہمارے علماء مراجعوں کا فتاویٰ۔ عزیزان گرامی، فتاویٰ ہمیں سمجھائیں نہیں، بتائیں نہیں، پوچھیں۔ یہ امامہ بات پہنچ رہی ہے؟ ہمیں فتاویٰ بتائیں نہیں، ہم سے فتویٰ پوچھیں۔ یہ امامہ میں نے بازار سے نہیں خریدا۔ یہ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت نے میرے سر پہ رکھا، عید غدیر والے دن رکھا، 21 برس پہلے رکھا، تو آج 21 برس ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بات پیش کر دوں، تمام فقہا کے فتاویٰ ہیں اور فتاویٰ ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کی جانی چاہیے، اور میں اس کا قائل ہوں۔ توجہ ہے، میرے بھی سر پہ امامہ ہے، وہ مرجع جو ہیں نجف و قم کے اندر باپ ہے، میں اسی حوضے کا بیٹا ہوں، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ تو اب یہ جو ہمارے تمام فقہا نے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کی جا سکتی، یعنی جہاں ان کی دل آزاری ہو وہاں پہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، بات پہنچ رہی ہے؟ فتویٰ سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ نہیں کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے ہی بچوں کو اپنا عقیدہ نہ بتاؤ۔ آج بہت سے افراد کو جو ہے وہ فتوے کا ہیضہ ہو گیا۔ میں کچھ سخت جملہ تو نہیں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتا۔ تو بہت سے افراد کو نا فتوے کا ہیضہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں فتویٰ آ گیا، او بھائی یہ سمجھا بھی ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ بات کو اٹھا رکھا کہ سمجھا ہے نہیں، اور آپ جو ہے بات کو آگے چلا رہے ہیں۔ اب ہمارے کئی بچوں کو اپنا ہی عقیدہ نہیں پتا، ہمارے اپنے بچوں کو عقیدہ بتانا واجب ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ، اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، بہت بڑے استاد ان کا انتقال ہو گیا، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ آیت اللہ نور محمدی سے کہا کہ بھئی آقا، یہ بہت سے افراد ہیں وہ لان کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تو اس کا کیا؟ انہوں نے کہا افضل عبادات میں سے ہے۔ کیونکہ اب آپ حضرات نے چھیڑا تھا تو میں اس لیے جواب دے رہا ہوں، اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اور بھی اچھا ہے، ان کو سنا دیجئے کہ جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اگر کوئی اہل علم ہو تو اور زیادہ ضروری ہے بار بار سنیں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تو آج یہ اسی مجلس کو جو پیش کر رہا ہوں تو اس کو غور سے سن لیجئے گا کہ بھئی جتنے افراد اگر کبھی بھی کوئی نہ سمجھے، البتہ میں ممنون ہوں کراچی والوں کا کہ مجھے 99% سے زیادہ لوگوں نے سوائے محبت کے اور کچھ نہیں دیا، کہ یہاں پہ مجھے سوائے محبت عقیدتوں کے، اور مجھے جتنی محبت یہاں ملی ہے میں بے انتہا ممنون ہوں کراچی والوں کا، کراچی کی شیعوں کا، یہاں کے مومنین کا بے انتہا ممنون ہوں۔ جس محبت سے آپ سنتے ہیں، جس طرح سے مجمع میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور میں خود حیران اور پریشان ہوتا ہوں کہ بھئی یہ انسان ہے جنہیں ہر جگہ مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ہزاروں کے مجمع میں اس مصیبت سے پہنچا ہوں، یہ آگے کیسے آ جاتے ہیں؟ تو یقین مانیے کہ میں آپ کی عقیدت و محبتوں کا بدل نہیں دے سکتا، کوئی احسان نہیں۔ کئی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوں کہ پروردگارہ ان کی محبتوں کا احسان میں کیسے اتاروں گا۔ تو عزیزان گرامی، لیکن آپ کی محبت و عقیدتوں کی نظر ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، بڑے بڑے بزرگ علماء کا، مراجوں کا، کہ بھئی یہ اگر کوئی تبرے کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم دوسروں کے نہیں، دوسروں کے سامنے منع ہے، ہمارے ائمہ نے منع کیا۔ اور ایک حدیث سنا دوں، چھٹے امام نے یہاں تک فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، دونوں گروہوں کی تصحیح ہو جائے گی اس حدیث سے، دونوں گروہوں کی، افراط و تفریط والے دونوں گروہوں کی تصحیح ہو جائے گی۔ دیکھیں اپنی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو افراط اور تفریط دونوں غلط ہیں۔ کسی نے کہا کہ مولا میں جا کے آپ کے دشمنوں کے سامنے تبرہ کرتا ہوں، تو مولا نے کہا کہ اگر ان میں سے کسی
سننے والے نے ہم میں سے کسی کی توہین کی تو اس گناہ میں شریک ہوگا. میں جملہ کہہ گیا ہوں, تو اس گناہ کے اندر شریک ہوگا. کہ کبھی بھی اس طرح سے نہ کرنا جو نہ سمجھتے ہو, پہلے بتا تو صحیح کیا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو, لیکن ہمارے اپنے بچوں کو بات واضح ہونی چاہیے. اور ایک اور میں بات کہہ دوں, بعض جو میں نے کل اور پرسوں میں پڑھا ہے بعض افراد سے متعلق, کیونکہ اب ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی نام نہیں لوں گا, میں نے اپنا اصول نہیں توڑا, نام وہاں بھی نہیں لیے تھے یہاں بھی نہیں لے رہا ہوں. بعض تاریخی شخصیات سے متعلق میں نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا, اور یہاں پہ بھی اشارتاً صرف جواب دے کے جا رہا ہوں, چاہے وہ مرد ہوں اور میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے ابھی, کوئی بھی ہو جس سے متعلق میں نے کہا ہے. اپنے ایک بہت بزرگ عالم دین کا, اپنے بہت بزرگ استاد کا جملہ پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے تھے, جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ آقا یہ اس طرح سے بعضوں کا تبرہ ہے اور یہ تبرہ ضروری ہے, انہوں نے کہا برخوردار اگر شک میں ہونا تو ایک بات یاد رکھنا, جسے جناب سیدہ کے دشمنوں کے لیے ہمدردی نہیں صرف نرم گوشہ ہو. میں نے بات مکمل نہیں کی ہے, سارے مجمع کی توجہ ہو, کہ ہمدردی نہ رکھتا ہو, ماننے کی بات ہی نہیں ہے, صرف نرم گوشہ رکھتا ہو, دل میں سافٹ کارنر ہو, نرم گوشہ, تو جناب سیدہ کی شفاعت بھول جائے. واضح ہے بات واضح ہے. میں نے سخت جملے کہے ہیں اور میں جانتا ہوں میں نے سخت جملے کہیں, تو جانے کے میں نرم گوشے کی بھی گنجائش نہیں ہے. جنہوں نے آل محمد پہ ظلم کیا ان کے لیے نرم گوشے کی بھی گنجائش نہیں ہے. دوسروں کے سامنے بات کرنے سے ممانعت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ بدل رہا, ان مراجوں نے یہ نہیں کہا کہ عقیدہ بدل لو. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. تو جنہیں اگر نہ سمجھ میں آیا ہو, ناسمجھی کے اندر دوسروں کو گمراہ نہ کرتے چلے جائیں. عقیدہ وہی رکھنا ہے جو پیغمبر آل پیغمبر نے ہمیں بتایا, اور ہمارے تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, مہاراجوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. وہ آج تک ہمارے عقائد موجود ہیں اور ان عقائد کے اوپر سمجھوتا نہیں ہے. اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے, سارے مجمع کی توجہ, اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ اصول دین میں آپ کے یہاں 3 چیزیں ہیں, ہمارے یہاں 5 چیزیں ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات. تو توحید, نبوت اور قیامت, بھائیوں کے ہاں توحید, نبوت اور قیامت جو ہے وہ اصول دین میں, ہمارے ہاں اصول دین میں 5 چیزیں ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہاں سے سلسلہ چل رہا. 5 کا سلسلہ. یہ نہیں ہے اتحاد کے معنی, یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ عدل الہی مان لیجیے ہم امامت کو رہنے دیں گے. یہ اتحاد نہیں ہے. اتحاد یہ نہیں ہے کہ آپ خمس مان لیں ہم زکوٰۃ مان لیں گے, ہم پہلے ہی زکوٰۃ مانتے ہیں. اتحاد یہ نہیں ہے تم تولا مان لو ہم تبرہ چھوڑ دیں گے. اتحاد یہ ہے کہ آپ رہیں, میں رہوں, میں آپ کا احترام کروں, آپ میرا احترام کریں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, میں آپ کا احترام کروں, آپ کے سامنے توہین نہیں کروں گا جنہیں آپ مانتے ہیں, لیکن پھر جنہیں میں مانتا ہوں پھر تم ان کی توہین